بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ پانچواں کہاں سے آ گیا؟ میں نے قدر حیرت سے پوچھا۔ منٹھار ہے، وہ رات 2 بجے کی پرواز سے بینکاک پہنچا ہے۔ اس نے بتایا اس وقت وہ پانچوں موتی محل میں ہیں۔ تم کو معلوم ہی ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ رات کو ڈان کا فون آیا تھا۔ میں نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر کہا اس وقت تک منٹھار کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کیا تماشا دیکھنے کے لیے ادھر جانے کا ارادہ ہے؟ ماسٹر بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اس کی بوکھلائی ہوئی آواز آئی۔ چاروں موٹوں نے رات بھر زبردست تیاری کی ہے، بات فائرنگ تک محدود نہیں رہے گی۔ وہاں بم چلیں گے۔ ڈان نے اپنے تمام آدمیوں کو موتی محل کے آس پاس سے ہٹا دیا ہے۔ اس طرف وہی لوگ جائیں گے جو اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ سب بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ضمنی باتیں ہیں، اصل بات کی مبارکباد میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ ڈان کو حیرت ہے کہ تم اتنے صحیح اندازے کیسے لگا لیتے ہو۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو اس وقت صرف 8:30 بجے تھے۔ مجھے 1.5 گھنٹے بعد موتی محل میں پہنچنا تھا۔ دوسری طرف چاؤفان موتی محل پر حملے کی تیاریوں کی خبر سنا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ڈان کے آدمی اپنا کام کار گزریں گے اور موتی محل میں اتنی ابتری پھیل چکی ہوگی کہ مجھے ان لوگوں سے ملنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ چاؤفان کا فون آ ہی گیا تھا تو میں نے اس سے معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے پوچھا تیاریاں مکمل ہیں تو بس 10-15 منٹ بعد وہاں تباہی پھیل جائے گی۔ وہ اس وقت موج میں آیا ہوا تھا، اندھیرے سے ہنس کر بولا، ماسٹر تم ہر ایک کو اپنے جیسا پھرتیلا سمجھتے ہو۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پانچوں اتنے سویرے چھوٹا راجن سے مل بیٹھیں گے۔ ابھی ان کے جمع ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ تیاریاں ضرور مکمل ہیں لیکن آدمیوں کو اکٹھا کرنے میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا۔ یہ سمجھ لو کہ دوپہر سے پہلے کام ہو جائے گا۔ یہ خیال رکھنا کہ وہ تمہارے آدمیوں کا نشانہ بننے کے انتظار میں دن بھر موتی محل میں نہیں بیٹھے رہیں گے۔ میں نے کہا۔ وہ میرے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، ڈان زیرک آدمی ہے، یہ بات جانتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو تیزی سے ہانک دے گا۔ اس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے مگر مجھے ساری باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے ڈان کی نظروں میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر رہا ہوں۔ یہ کھویا ہوا نہیں، نیا مقام ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ تم میرے ماسٹر ہو، جو چاہو کہہ سکتے ہو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ وہ ایسی باتوں کو نہایت ڈٹائی سے ہنس کر جھیل جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اس وقت جاگے ہوئے ہو۔ شراب نوشی کرنے والوں کا سورج ذرا دیر سے طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس پر طنز کیا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ کام سامنے ہو تو میں شراب اور شباب کو بھول بال کر ساری رات بیدار رہ سکتا ہوں۔ آج کا کام ہو جائے تو میں شام کو جشن منانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ موڈ ہو تو تم بھی آ جانا۔ میں نے مدام کو دعوت دی ہوئی ہے، وہ مان گئی تو مزہ آ جائے گا۔ آج کل تم ہر بات میں کسی نہ کسی طرح اس کا ذکر ضرور نکال لیتے ہو۔ میں نے کن اکھیوں سے غزالہ کا جائزہ لیتے ہوئے لی کا نام لیے بغیر کہا، کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ عورت جب تک فتح نہ کر لی جائے اسی طرح دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، تمہارے چاہنے سے پہلے عورتیں تمہاری طرف لپکتی ہوں گی۔ تم اس کرب کو نہیں سمجھ سکتے۔ عورتوں کے بارے میں اس کا نظریہ توہین امیز بلکہ شرمناک تھا۔ میرے جی میں آئی کہ اسے عورت کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بتاؤں، اسے سمجھاؤں کہ عورت کسی کی جاگیر یا ملکیت نہیں ہوتی۔ جسے فتح کیا جائے وہ انسانی فطرت کے لطیف جذبوں میں گندی ہوئی ایک جیتی جاگتی ہستی ہوتی ہے جسے پیار و محبت سے اپنایا جا سکتا ہے۔ مگر غزالہ کی موجودگی کے سبب میں چاؤفان کی گرفت نہ کر سکا۔ غزالہ کو ذرا بھی بھنک مل جاتی کہ اس وقت میرے اور چاؤفان کے درمیان لی کی ذات زیر بحث تھی تو وہ آزردہ ہو جاتی۔ تمہارا جشن تم کو مبارک ہو۔ میں اپنا وقت ایسی خرافات میں برباد کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے اسے کورا سا جواب دے کر بات وہیں ختم کر دی۔ چاؤفان سے ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں میری ایک پریشانی دور ہو گئی تھی۔ اس کی زبانی مجھے یہ علم ہو گیا کہ موتی محل کے قرب و جوار سے ڈان نے اپنے آدمی
آدمی ہٹا لیے تھے۔ میرے لیے یہ خدشہ باقی نہیں رہا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھے موتی محل میں جاتا ہوا دیکھ کر ڈان کو خبر کر دے گا۔ اس اطمینان کے ساتھ مجھے ایک نئی تشویش لاحق ہو گئی۔ ڈان کے کیمپ میں موتی محل پر حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ وہ کارروائی کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ اس کے صحیح وقت کا تعین کرنا میرے لیے دشوار تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے یا بعد میں وہ حملہ ہوتا تو مجھے کوئی گزاند پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ لوگ میرے داخلے کے وقت موتی محل پر اچانک دعویٰ بول دیتے تو ان کے ہاتھوں میری ہلاکت کا امکان بہت قوی نظر آ رہا تھا۔ فکر و تشویش کے باوجود میں نے اپنی تیاری جاری رکھی۔ میں نے بالوں کے سٹائل وغیرہ میں یہ احتیاط رکھی کہ سب کچھ میرے معمولات سے اتنا مختلف ہو کہ مجھے ایک نظر میں نہ پہچانا جا سکے۔ میں نے تیار ہو کر روانگی کا ارادہ کیا تو غزالہ نے مجھے یاد دلایا کہ 10 بجے کی ملاقات کے لیے میں 9 بجے سے پہلے روانہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ مجھے ڈان کے آدمیوں کے حملے کی زد میں آنے کا خطرہ تھا۔ میں ان کی کسی کارروائی سے پہلے موتی محل میں داخل ہو کر محفوظ ہو جانا چاہتا تھا۔ ٹیکسی کی تلاش میں مجھے ہوٹل سے باہر نہیں جانا پڑا۔ پورچ میں خالی ہونے والی ایک ٹیکسی کی عقبی نشست میں اس طرح دھنس کر بیٹھ گیا کہ باہر سے مجھے پوری طرح نہ دیکھا جا سکے۔ موتی محل شہر کا ایک معروف نام تھا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے وہ نام لیتا تو مجھے اس کے دروازے پر اتار دیتا، مگر میں احتیاط کے پیش نظر اس نام سے گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ معمولی سی بات تھی لیکن اس وقت اہمیت اختیار کر گئی۔ مجھے اس علاقے کا کوئی متبادل حوالہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اضطراری طور پر پیٹ پونگ کا نام لیا اور ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ اس وقت موتی محل کا نام لینے سے گریز کرنے کا مدعا صرف اتنا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو یہ علم نہ ہو سکے کہ اس نے ہلٹن ہوٹل سے کسی کو موتی محل پہنچایا تھا۔ ایک اجنبی شہر میں اپنے خون اشام دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ احتیاط ناگزیر تھی۔ پیٹ پونگ صرف عیاشی کا گڑھ نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں وہاں تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں پورے زور و شور سے جاری رہتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر میں دوسری ٹیکسی میں سوار ہوا۔ اس بار میں نے بے دھڑک ہو کر ڈرائیور کو موتی محل کا نام بتا دیا۔ 9:20 پر میں موتی محل کے پھاٹک سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس وقت وہاں مطلع صاف تھا لیکن اندر عجیب سی ویرانی اور بے رونقی کا راج تھا۔ چند لمحوں میں اس کا سبب بھی سمجھ میں آ گیا۔ پہلے کے مقابلے میں وہاں ملازموں اور محافظوں کی بہت کم تعداد نظر آ رہی تھی۔ راجن کے آدمیوں کے چلے جانے کے بارے میں ڈان کی معلومات بے بنیاد نہیں تھی۔ اکبر کے نام سے میرا تعارف ہوتے ہی موتی محل کے محافظ مؤدب نظر آنے لگے۔ انہیں میری آمد کے بارے میں پیشگی ہدایت ملی ہوئی تھی۔ سرسری جامع تلاشی کے بعد ایک محافظ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چل دیا۔ اس نے راستے میں مجھے بتایا کہ میری آمد کے لیے 10 بجے کا وقت طے تھا، اس لیے مجھے اندر بیٹھ کر کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ راجن کا راستہ اور پرشکور ڈرائنگ روم میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں اسد کے ساتھ وہاں راجن سے ایک ملاقات کر چکا تھا۔ مجھے وہاں بٹھا کر محافظ باہر چلا گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی میں نے اپنے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر جما دیے۔ میرے لیے یہ خیال بہت سنسنی خیز تھا کہ اسی عمارت میں کہیں 6 نامی گرامی بھارتی شہری میرے خلاف سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر سے کچھ ملی جلی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے لیے وہ بس آوازیں ہی تھی، ان کا کوئی مفہوم میرے پلے نہیں پڑ سکا۔ اسی دوران میں ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک جوان سال بھارتی ملازمہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی میری طرف چلی آئی۔ ٹرالی میں واڈکا اور جن کی شفاف بوتلوں کے ساتھ ٹیکوزی سے ڈھکی ہوئی کیتلی بھی موجود تھی۔ ملازمہ نے میرے لیے کوئی مشروب تیار کرنے کی پیشکش کی۔ میں نے چائے کی فرمائش کی اور وہ میرے لیے چائے کی پیالی بنا کر اندر لوٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد اندر سے آنے والی آوازیں قدرے واضح ہوئیں جو دوبارہ معدوم ہو گئیں۔ میرے لیے وہ صبر ازما اور اعصاب شکن صورتحال تھی۔ میں اپنے بدترین دشمن کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اندر میرے خلاف جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ باہر سے کسی بھی لمحے خوفناک حملہ ہونے والا تھا اور گھڑی کی سوئیاں رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ میرے معدے نے آدھی پیالی سے زیادہ چائے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چائے چھوڑ کر میں نے سگریٹ سلگائی اور اضطراری انداز میں ایک بڑی دیوار گیر پینٹنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری نگاہیں اس تصویر پر مرکوز تھیں لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ اس دوران میں ایک بار ٹہلتا ہوا نکاس کے دروازے کی طرف گیا تو مجھے وہاں تک لانے والا محافظ برآمدے میں مستعد کھڑا ہوا تھا۔ جیسے جیسے انتظار کے لمحات طویل ہوتے جا رہے تھے میرے اعصابی دباؤ میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھا تو میری یہ خواہش
خواہش تھی کہ میں جلد از جلد موتی محل پہنچ جاؤں تاکہ ڈان کے آدمیوں کے ناگہانی حملے کی زاد میں آنے سے بچ سکوں۔ راجن کے ڈرائنگ روم میں انتظار کے کٹھن لمحات سے گزرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے وقت سے پہلے وہاں آ کر سخت غلطی کی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر مقررہ وقت پر آتا اور ہر قسم کے اعصابی تناؤ سے آزاد رہ کر راجن اور اس کے مہمانوں کا سامنا کرتا۔ 9:45 بجے اندرونی دروازہ کھلا اور وہاں سے کرتے پجامے میں ملبوس راجن برآمد ہوا تو میں نے اٹھ کر اسے تعظیم دی۔ یہ دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی کہ کرتے کی آستین میں اس کا بایاں بازو بہت پھولا ہوا تھا اور بے جان انداز میں پہلو میں جھول رہا تھا۔ تم وقت سے پہلے بہت پہلے آ گئے، راجن نے دبانگ آواز میں شکایت کی۔ میں ڈر رہا تھا کہ مجھے دیر نہ ہو جائے، اس چکر میں وقت سے پہلے آ گیا۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں وضاحت کی، پھر پوچھا استاد تمہارا بایاں ہاتھ لٹکا ہوا ہے، خیریت تو ہے نا؟ گر گیا تھا، معمولی چوٹ آئی ہے۔ استاد ہلدی اور چونے کا لیپ لگاؤ، چند گھنٹوں میں سارا درد دور ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی اپنا نادر مشورہ پیش کر دیا۔ اسے اپنے روبرو پا کر میرا سارا ذہنی اور اعصابی انتشار یک بہ یک کافور ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، اس نے کسی اشتعال کے بغیر منہ بنا کر کہا۔ مجھے ان گھٹیا مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ، اندر کوئی فالتو بات نہ کرنا، جو پوچھا جائے صرف وہی بتاؤ گے۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کا لٹکا ہوا ہاتھ دیکھ کر میں یہ سمجھ چکا تھا کہ میری چلائی ہوئی ناقص گولی نے اس کے بازو کی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ بازو کا زخم اتنا گہرا ضرور تھا کہ وہ موٹی پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور راجن وہ ہاتھ ہلانے سے معذور تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس امتحان سے گزر رہا تھا کہ وہ میری نیت سے بالکل بے خبر تھا۔ میں چاہتا تو پیچھے سے لپک کر آہستگی سے اس کی گردن دبوچتا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر وہیں ڈیر ہو جاتا، اس کا قصہ پاک ہو جاتا، مگر میری خیر نہ ہوتی۔ نکاس کے دروازے کے باہر راجن کا مسلح محافظ براجمان تھا۔ اندر کہیں 5 خطرناک افراد سر جوڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ میرے لیے کسی طرف سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میری جان اتنی ارزاں نہیں تھی کہ اسے ایک راجن کے نام پر داؤ پر لگا دیا جاتا۔ دروازے سے گزر کر وہ ایک مختصر اور آراستہ لابی سے ہوتا ہوا ایک بغلی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ دروازہ کھلتے ہی جلے ہوئے تمباکو اور الکوہل کی ملی جلی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ اسی کے ساتھ ایک بلند آہنگ کہکہا سنائی دیا۔ اندر زور و شور سے باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کمرہ یقینی طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو اس کمرے کا دروازہ کھلنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سنائی دیتا۔ اس وقت وہ کمرہ میرے لیے مقتل سے کم نہیں تھا۔ میں چھٹے ہوئے گاگ بدماشوں کے سامنے جانے والا تھا جن کی عقابی نظروں سے کچھ چھپانا آسان نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کہکہے کے ساتھ دوسری آوازیں یکا یک معدوم ہو گئیں۔ دروازے سے گزرتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کمرے میں نرم دبیز اور بڑے بڑے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک صوفے صرف ایک فرد کے لیے تھا۔ ان میں سے 5 پر خوفناک اور رعبدار چہروں والے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کوئی چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جرائم کی خبروں کے حوالے سے گاہے گاہے ان کی تصاویر اخباروں میں چھپتی رہتی تھیں۔ چہرے شناسا تھے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کس کا نام کیا ہے۔ خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ راجن اپنے بائیں ہاتھ کو سنبھالتا ہوا احتیاط سے ایک صوفے میں دھنس گیا۔ وہ کمرہ بہت وسیع اور راستہ تھا۔ ہر طرف منقش اور دمکتی ہوئی تپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وسط میں پڑی ہوئی میز پر سفید شرابوں کے ساتھ ٹانک واٹر اور سوڈے وغیرہ کی کئی خالی بوتلیں بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھیں۔ ان پانچوں کے سامنے رکھی ہوئی تپائیوں پر گلاسوں کے ساتھ پنیر اور ڈرائی فروٹ کی نقرئی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ دن دہاڑے میں نوشی میں مصروف تھے۔ وہاں مزید کئی صوفے خالی تھے لیکن کسی نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی۔ اپنے ابتدائی جائزے کے بعد میں کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ان سب کی تیز نگاہیں مجھے اپنے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو یہ تمہارا ٹاؤٹ ہے؟ روح میں اتر جانے والے گہرے سکوت میں بڑی بڑی مونچھوں والے ایک خونخوار شخص کی درشت آواز ابھری۔ ہاں،
منٹھار راجن نے جواب دیا، اس نے مجھے بروقت ہوشیار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ اس کی بات سن لی ہوتی تو شاید اس وقت ہم وائٹ ہاؤس کے کسی کیبن میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ مجھے یہ صورت سے مکار اور چھٹا ہوا بدماش معلوم ہو رہا ہے۔ منٹھار کے الفاظ اور لہجے میں میرے لیے تحقیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسے آدمی کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں حاجی، تو کیا کہتا ہے؟ راجن کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص نے ایک کاجو منہ میں ڈالا اور اسے دانتوں سے کچلتے ہوئے بولا، دنیا آگے جا رہی ہے، آج کل کوئی مکار نہ ہو تو اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ پوچھے گئے سوال کا جواب دے کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں بے، تو نے کیا سنا اور دیکھا تھا؟ میں استاد کو بتا چکا ہوں، میں نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر بتا، وہ گرج کر بولا، ہم سب تیرے استاد ہیں۔ میں نے چھری کے نیچے آئے ہوئے بکرے کی طرح بے بسی سے راجن کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے سر کو جنبش دے کر مجھے بولنے کا اشارہ کیا۔ اس ماحول میں ان لوگوں کو دیکھ کر میں خاصا مرعوب ہو چکا تھا۔ راجن کے علاوہ وہ سب پولیس کو مطلوب تھے مگر آزادی کے ساتھ دنیا بھر میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ممبئی میں ہوتے ہوئے بھی بھارتی پولیس اور ایجنسیوں کے لیے اسیب بنے رہتے تھے، جو اپنے معمول کو ہلکان کرتا ہے لیکن اس کا سراغ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے محسوس کیا کہ راجن ان پانچوں سے کم تر تھا۔ اس کی فریاد پر وہ بزرگانہ انداز میں اس کی سرپرستی کی رسم نبھانے کے لیے بینکاک آئے ہوں گے۔ میں نے دانستہ رک رک کر پیٹ پونگ میں ایک سردار جی کے ہوٹل میں سنی ہوئی وہ مفروضہ کہانی سنانی شروع کر دی جو میں راجن کو سنا چکا تھا۔ اس میں ڈینی کا نام تو نے کہاں سے سن لیا؟ میرے خاموش ہونے پر خشخشی داڑھی والے گورے شخص نے مخمور آواز میں سوال کیا۔ مجھے ہر بات لفظ بے لفظ یاد نہیں ہے، انہوں نے کئی بار ڈینی کا نام لیا تھا۔ ڈرو نہیں، راجن نے مجھے دلاسا دیا، بے خوف ہو کر بات کرو، یہ سب میرے مربی اور دوست ہیں، ان کو ناؤ والی بات بتاؤ۔ میں ان لوگوں کے سامنے اداکاری اور صداکاری کر رہا تھا مگر میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے گنتی کے سوالوں سے میں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ پانچوں بینکاک میں ڈینی کی موجودگی تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ راجن نے اپنی اس دہشت کی تائید کے لیے مجھے ایک گواہ کے طور پر ان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس وقت میں ڈینی کی بینکاک میں موجودگی کے حوالے سے کوئی حاشیہ آرائی کر گزرتا تو راجن مجھے ہرگز نہ ٹوکتا۔ میرے بلائے جانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں شہر میں ڈینی کی موجودگی کی تصدیق کر دوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سب کام جاری منصوبے کے مطابق ہوتے چلے گئے تو راجن کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، ڈینی اس کی ناؤ ڈبو دے گا۔ میں نے اس بیان میں ڈینی کے لفظ کا اضافہ کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے راجن کے سیاہی مائل چہرے کا رنگ متغیر ہوا مگر وہ اسی لمحے سنبھل گیا۔ حاجی مستان شاید راجن کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے راجن کے چہرے کی اضطراری تبدیلی پڑھ لی۔ ایک لمبا گھونٹ لے کر اپنا گلاس زور سے تپائی پر پٹخا اور گراتی ہوئی آواز میں بولا، نقشب سالے کے 2-3 کرارے ہاتھ لگا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خشخشی داڑھی والے نے فوری طور پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ جارحانہ تیوروں کے ساتھ میری طرف لپکتا، راجن نے بے چین ہو کر غیر ارادی طور پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا بایاں ہاتھ اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ راجن کے چہرے پر کرب و اذیت کی ایک لہر سی تیر گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بایاں ہاتھ ہلانے کی کوشش نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بولا، نقشب تو بیٹھ جا۔ یہ کہہ کر وہ مستان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مستان بھائی، تم میرے بڑے ہو، مجھے 10 ہاتھ مار لو، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ اکبر ڈرپوک آدمی ہے، اسے میں نے مشکل سے یہاں آنے پر آمادہ کیا ہے، اسے مار پڑی تو یہ بھاگ جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس پر کیا شبہ ہے؟ راجن، مستان بھائی کے بیچ میں مت بول۔ چوتھے آدمی نے روکھے لہجے میں پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ ہم سب تیرے بھائی بند ہیں، تیری مدد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو یہاں راج کر کے ہم سب کا نام اونچا کر رہا ہے۔ ڈینی سالہ یہاں ہے تو ہم اس کا تیا پانچا کر دیں گے۔ اکبر پر مجھے بھی بھروسہ نہیں ہو رہا۔ سالے کی آنکھیں دیکھ کیسی چڑی چڑی اور بے وفا لگ رہی ہیں کہ آخری فکروں پر کمرے میں ان سب کے بے ساختہ کہے گونج اٹھے۔ راجن کا چہرہ سوتا ہوا نظر آنے لگا۔
अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए दुरुस्त आवाज में बोला, राजन तू 2 घंटों के लिए मुझे अकबर के साथ एक कमरे में छोड़ दे। इसकी एक हड्डी सच न बोलने लगी तो मैं तुझसे अपना मुंह पर थुकवा लूंगा। राजन के सिवा इन सब के तेवर यकायक बिगड़े हुए नजर आने लगे। इस तालाब में पहला पत्थर मस्तान ने फेंका था। वो उम्र, तजर्बे और मर्तबे में इन सब से बड़ा नजर आ रहा था। इनमें आपस की कैसी भी पेशा वराना रकावटें रही हों, इस वक्त वो सब इसके हम ख्याल हो गए थे। ये सच बोल रहा है, मैंने छानबीन कर ली है। राजन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया था कि मस्तान ने बरहमी से इसकी बात काट दी। सब कुछ तुझे करना था तो हमें क्यों बुलाया है? वो गुर्राते हुए बोला, अपना मामला हमें सौंप कर तमाशा देख या फिर हम चलते हैं। तू डैनी से खुद निमटता रह, अभी तेरे एक हाथ में गोली लगी है, कल दिल में उतर जाएगी। मस्तान की ताईद तलब नजरें अपने साथियों की तरफ उठ गईं और कमरा इनकी तेजो तुंद आवाजों से गूंज उठा। वो सब इसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तुम इतनी सी बात को बिला वजह बढ़ा रहे हो, राजन ने बेजान आवाज में कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इससे अच्छी तरह पूछगिछ कर लो, मगर इससे मारपीट न करो। राजन तू पागल हो गया है। मिंठार अपनी मूंछ के एक सरे को ताव देता हुआ बोला, इसकी सूरत जरा गौर से देख, साला पक्का पापी लगता है। तूने सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये इसी जात का है, जब तक इसे 4 चोट की भी मार नहीं पड़ेगी ये कुछ नहीं उगलेगा। मुझे शक हो रहा है कि ये तुझे डबल क्रॉस कर रहा है। मैं जब तक इसका पूरा शजरा नहीं खोद लूंगा मुझे इस पर एतबार नहीं आएगा। ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके बाल बच्चे या माँ बाप कहाँ हैं, वो क्या करते हैं, आईबी वाले से इसकी दोस्ती कैसे हुई? 1000 सवाल हैं। जब तक इनके जवाब नहीं मिलते मैं इसकी कोई बात नहीं मान सकता। बात बहुत तेजी से बिगड़ती चली गई थी। राजन ने अपना पता निभाने के लिए मेरी हमायत करने की जो कोशिश की थी वो मेरे और इसके खिलाफ चली गई थी। राजन के चेहरे पर नमूदार होने वाली बेबसी के आसार देखकर मुझे अपनी आकबत खराब होती नजर आ रही थी। मोती महल में मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स था। मुझे सारा खतरा राजन की बदनीति से था। ये मेरी किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि राजन मेरा हामी बना हुआ था और इसके 5 मेहमान मेरे खिलाफ साफ आरा हो चुके थे। वो राजन पर इस बुरी तरह हावी नजर आ रहे थे कि वो ज्यादा देर तक इनसे इख्तलाफ राय का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। मेरे लिए वो लम्हात फैसला कुन थे। ये बात तसल्ली बख्श थी कि वो सब गैर मुसल्लह थे। मैं इन पर टूट पड़ता तो पहले ही बार में 1-2 को आसानी से जहन्नम हासिल कर सकता था। बाकिया हरीफ शायद दहशतज़दा होकर खुद मुझे राह दे देते, मैं इस कमरे से निकल सकता था। इससे आगे का मरहला बहुत सख्त और दुश्वार था। राजन के पास नफरी की शदीद किल्लत हो चुकी थी, मगर मैंने अंदर आते हुए अपनी आंखों से देख लिया था कि बाहर कई मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे। असल इमारत से निकलकर फाटक या अहाते की दीवार तक पहुंचना मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला था। इस दौड़ में मौत के गालिब आने के इम्कानात ज्यादा थे। अगर तुम सब की यही राय है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? राजन ने बेबसी से कहा। मैं इतना बता दूं कि मैं अपनी सुबकी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अकबर के बारे में मेरी कही हुई बातों पर तुम सब को यकीन न हो। मिंठार और मस्तान की निगाहें चार हुई। फिर मस्तान ने कहा, तेरी सुबकी तो इस वक्त हुई जब तूने हम सब को फोन किया। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, अपनों में किसी की सुबकी नहीं होती। अब बात तेरी नहीं रही, ये अकबर का मामला है। तू इसे अपनी जात से क्यों मिला रहा है? सुबकी बुबकी के चक्कर में पड़ने की बजाय ये समझ के अकबर तुझे भी धोखा दे रहा है। हमारी वजह से तेरी आस्तीन में पलने वाला सांप मर जाएगा तो सोच के किसका फायदा है, हमारा या तेरा? मस्तान की अकाबी आंखें राजन के चेहरे पर जमकर रह गईं। इसने बात ऐसे सवाल पर खत्म की थी जिसका जवाब देना लाजम था। राजन ने अपनी जगह कसमसा कर कहा, तुम मेरे फायदे की बात सोचोगे। अब अकबर तुम्हारे हवाले है, इसे अच्छी तरह खंगाल लो। मैं एक लफ्ज राजन का जवाब
ادھورا رہ گیا۔ ایک پرزور دھماکے کی گٹی گٹی آواز کے ساتھ اس کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے اور وہ سب بھڑک کر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے مرجھائے ہوئے وجود میں فرحت و تازگی کی ایک لہر سرایت کر گئی ہو۔ ان خبیثوں کے جارحانہ چنگل میں پھنس کر میری عقل اس بری طرح معاف ہوئی تھی کہ میں موتی محل میں ڈان کے آدمیوں کے متوقع حملے کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ راجن کا وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ ڈرائنگ روم میں انتظار کے دوران کمرے کی وہ خصوصیت میرے تجربے میں آ چکی تھی، وہاں سے اندر کی آوازیں باہر جا سکتی تھیں، نہ باہر کی معمولی آوازیں اندر سنائی دے سکتی تھیں۔ بم کے دھماکے کی بات دیگر تھی، اس نے کمرے کے ساتھ وہاں موجود لوگوں کو بھی بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ حملہ بہت بروقت شروع ہوا تھا۔ ڈان کے آدمیوں کا جم کر مقابلہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، انہیں بم اور گولیاں برسا کر بھاگ جانا تھا۔ خوف و ہراس کی اس طوفانی لہر سے فائدہ اٹھا کر مجھے بھی صورت سے فرار کی راہ تلاش کرنا تھی۔ وہاں جو کچھ ہو چکا تھا وہ کافی تھا، میرے لیے وہاں رکنا ایک عذاب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ دھماکہ ہوتے ہی وہ بس لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہوں پر بونچکا سے کھڑے رہے۔ نکشف دروازے کے قریب تھا، اس نے لپک کر دروازہ کھولا اور یکا یک فائرنگ کا ہولناک شور سنائی دیا۔ وہ سب بدحواس ہو کر ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ بم کے پہلے دھماکے کی گونج معدوم ہوتے ہی دوسرا اور پھر تیسرا دھماکہ ہوا۔ اس دوران میں دھواں دار فائرنگ کا شور مسلسل گونجتا رہا۔ ان میں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ساؤنڈ پروف کمرے سے نکل کر وہ سب اندر کی طرف بھاگے۔ میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا باہر نکلا اور چشمے زدن میں ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ بموں کے 3 پے در پہ دھماکے اور فائرنگ کے شور سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مسلح دشمنوں کا کوئی غول موتی محل میں گھس آیا ہو۔ اندر والے اندر ہی پناہ گاہیں ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے۔ میں پہلا اور تنہا شخص تھا جو اندر سے باہر نکلا۔ فاٹک سے مجھے ڈرائنگ روم تک لانے والا گارڈ سینے کے بل برآمدے کے فرش پر اپنی رائفل تانے پڑا ہوا تھا۔ احاطے میں دھول ہی دھول اڑ رہی تھی۔ مجھے ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ کم از کم 2 بم سامنے کے حصے میں گرے تھے۔ لیٹ جاؤ، گولیاں چل رہی ہیں، مارے جاؤ گے۔ مجھے دیکھتے ہی گارڈ پھنسی پھنسی آواز میں چیخا، یہاں بمباری بھی ہو رہی ہے۔ موتی محل کے مکین بے خبری میں اس صورتحال سے دوچار ہوئے تھے، اس لیے دہشت زدہ ہو کر پناہ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ مجھے علم تھا میرے اور ڈان کے آدمیوں کے درمیان احاطے کی فصیل نما دیوار حائل تھی۔ ان کا اندر گھسنے کا کوئی پلان نہیں تھا، اس لیے ان کی فائرنگ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ موتی محل کے مسلح محافظوں کی فائرنگ کا رخ باہر کی طرف تھا، میں ان کی گولیوں سے بھی محفوظ تھا۔ میں نے گارڈ کی ہدایت سنی انسنی کر کے پوری قوت سے فاٹک کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں فضا میں اڑتے ہوئے گرد و غبار کے بادل میں گزر رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کا زور ٹوٹ گیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ڈان کے آدمی اپنا مشن پورا کر کے بھاگ نکلے ہیں۔ رہی سہی گولیاں موتی محل کے اعصاب زدہ محافظ چلا رہے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔